البنيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان. جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ہمارے محترم حفاظ کرام قرۂ عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم تراویح کی رفتار اور آواز سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن کو ہم نے آیات دی ہیں کتاب کی، وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی، تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں. حق تلاوت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اسی طرح پڑھا جائے. اور کیسے نازل کیا ہے؟ ایک ایک حرف کو واضح تجوید کے ساتھ، صفات کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس کا پڑھنا اس طرح ضروری ہے. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں وہ بڑے دردناک اور افسوسناک ہیں، اور دونوں جانب سے دردناک اور افسوسناک ہے. صرف قاری صاحب کی طرف سے نہیں، مقتدیوں کی طرف سے بھی یہی حالت ہے. قاری صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بوجھ اپنے اوپر سے اتار لیا جائے. 1 گھنٹے پون گھنٹے کے اندر اندر عشاء کی نماز، 20 رکعت تراویح اور وتر سے سب کو فارغ کر دیا جائے. اور مقتدیوں کی طرف سے بھی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جتنا جلد از جلد فارغ کر دیا جائے بھائی اتنا ہی اچھا ہے. اور اگر تھوڑی بہت تاخیر ہو جائے تو اس پر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں افسوسناک ہیں. اس میں حق تلاوت ادا نہیں ہو سکتا قرآن کریم کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیا رفتار اختیار کی جائے؟ دیکھیے اس میں ایک اصل الاصول اور بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ خواہ کسی بھی رفتار میں کر رہے ہوں، اس میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ قرآن کریم کا وقار اور اس کی عظمت برقرار رہے. آپ تلاوت تو کر رہے ہیں، آہستہ کر رہے ہیں، مگر اس کی عظمت اور اس کے وقار اور اس کی شان میں کمی آ رہی ہے تب بھی غلط ہے. آپ کی رفتار اچھی ہے، تیز رفتاری سے آپ پڑھ رہے ہیں قرآن، لیکن اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا ایک جو وقار ہوتا ہے اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اصل اصول تو یہی ہے. اس کی تفصیل کیا ہے؟ سمجھ کیسے آئے گا کہ وقار کیسے حاصل ہو، یہ عظمت اور یہ شان کیسے دوبالا ہو جائے؟ تو اس کی کچھ تفصیل ہے. وہ دیکھیے قرآن کریم کے پڑھنے کے جو مرتبے ہیں وہ 3 ہیں. ایک ترتیل، دوسرا تدویر اور تیسرا حدر. ترتیل کہتے ہیں جیسے یہ قرائے کرام اسٹیج پر تلاوت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا حضرت قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. ایسے ہی ماشاءاللہ ہمارے ممالک میں بھی آج کل قرائے کرام تلاوت کرتے ہیں. بہت خوب انداز ہوتا ہے، وہ اس کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے. دوسرا ہے تدویر، جیسے نماز میں ائمہ کرام تلاوت کرتے ہیں، یعنی درمیانی رفتار. اور تیسرا ہے حدر. حدر یہ تراویح میں ہونا چاہیے. حدر کی حقیقت کیا ہے؟ حدر کہتے ہیں انزال من الاعلی الی الاسفل، اوپر سے نیچے اترنا. آپ بتائیے اوپر سے نیچے اگر تیزی کے ساتھ اترے گا تو گرے گا یا نہیں گرے گا؟ کتنا سنبھل کے اترے گا، اور تھوڑا اس کی رفتار میں تیزی بھی ہوگی. سنبھل کے بھی اتر رہا ہوگا اور رفتار میں تیزی بھی اس کے ہوگی. یہ ہے حدر. معیار کیا ہے اس کا؟ معیار یہ ہے کہ ایک درمیانی آیت ایک سانس میں ہو، چھوٹی 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں وہ ایک سانس میں ہو. بڑی آیات ہیں ٹھیک ہے وہ 2 سانس میں ہو جائیں، 3 سانس میں ہو جائیں. یہ اس کا معیار ہے. یہ قرآن کریم کو آپ جب پڑھیں تو اس رفتار کے ساتھ پڑھیں کہ پڑھنے میں آپ کے حق تلاوت ادا ہو جائے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ
توازن نہیں برقرار رکھ پاتے ہم لوگ۔ مثلا جو پڑھنے والے ہیں یا تو بہت ہی خشوع خضوع پہ آ جائیں تو وہ ایسے پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، یا بعض اوقات ترتیل والی تلاوت بھی کوئی کرنے لگ جائے گا، تو یہ تو صراحتاً ایذاء اور تکلیف کا معاملہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب تو ہے کہ آپ مقتدیوں کو ایذاء دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، جو کہ کسی صورت جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ دوسری طرف مقتدیوں کی طرف سے یہ معاملہ کہ تیز پڑھا جائے اور اتنے منٹ میں تراویح پوری کر دی جائے۔ اس سال ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کو تراویح کے لیے بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ صرف 35 منٹ میں آپ نے نماز، تراویح، وتر مکمل کرنے۔ اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کا انتخاب کریں گے، اور نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو مسترد کر دیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یعنی آپ جو ہے وہ گھنٹوں مارکیٹ میں پھر سکتے ہیں، دکانوں پہ پھر سکتے ہیں، فون پر پیکج لگا کر فضول قسم کی گپ شپ کر سکتے ہیں، نجی مجلسیں آپ دیکھیں کس طرح ہماری جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور کس طرح ہم اپنے اوقات کا ضیاع کرتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہو، مسجد ہو، تراویح ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، عظیم الشان عبادت ہو، اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو، رحمتیں برس رہی ہوں، اس وقت آپ کو جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت قاری صاحب کو ایک جلدی سوار ہوتی ہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ اور یاد رکھیے اس طرح کی حرکتوں سے ایسا نہیں ہے کہ آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ اس کی سزائیں ملتی ہیں۔ پھر رمضان ختم ہوتا ہے اور اس کی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کس صورت میں ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کوئی سزا ایسی نہیں ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ حالات، فضا سب بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ یہ صرف اور صرف قرآن کریم سے دوری، قرآن کریم کے احکام کی مخالفت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے ایک دوری کی وجہ ہے اور اس کی سزا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو ہم اس طرح پڑھیں، نہ تو مقتدیوں کو ہم تکلیف دیں، اور نہ اس طرح پڑھیں کہ قرآن کریم کو قرآن ہی نہ رہنے دیں ہم۔ تو درمیانی رفتار سے قرآن کریم کو پڑھا جائے، جیسا کہ میں نے بھی عرض کر دیا۔ اب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح قرآن پڑھیں گے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو تاخیر ہوگی۔ کتنی تاخیر ہو جائے گی؟ میں تراویح پڑھاتا ہوں اور مناسب رفتار سے قرآن کریم پڑھتا ہوں، تو میں نے محسوس کیا کہ تراویح اور نماز اور وتر، یہ تینوں چیزیں 1.5 گھنٹے سے بھی کم میں ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر آپ مساجد میں اگر جائیں تو یہ تمام چیزیں 1.25 گھنٹے میں ہوتی ہیں، میں 1.5 گھنٹے میں کرتا ہوں، یعنی 15 منٹ تاخیر ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے 15 منٹ تاخیر بھی کوئی تاخیر کہلاتی ہے؟ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کسی کو فون کریں، کسی ملنے جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ آپ کے 5 منٹ عام طور پر کتنے ہوتے ہیں؟ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اگر 15 منٹ دیر لگ گئی، میں تو کہتا ہوں پوری رات بھی لگ جائے، پوری زندگی بھی اس پہ کھپا دی جائے تو تب بھی سستا سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے جب آپ قرآن کریم آہستہ پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ تاخیر تو ہوگی۔ اب ظاہر ہے تراویح ہے، سارا دن روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں اگلے دن پھر نوکری پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں، انہیں نوکری کرنی ہوتی ہے، اس میں بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے سب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو تراویح میں خاص طور سے اختیار کریں۔ مثلا ثنا کو آپ چھوڑ دیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو چھوڑ دیں تو ایک تھوڑا سا تاخیر میں کمی آئے گی۔ اسی طرح رکوع سجود آپ مختصر کر دیں، اسی طرح آپ التحیات کو مختصر کر دیں، یعنی ذرا تیز پڑھ لیں، اس کو مختصر کر دیں۔ اسی طرح جو ترویحہ آ رہا ہے 4 رکعتوں کے بعد، اس کو آپ مختصر کر دیں۔ ان چیزوں کو جب آپ مختصر کریں گے تو وہ جو تاخیر وہاں منزل میں ہو رہی ہے اس کی کمی یہاں کچھ نہ کچھ پوری ہو جائے گی، اور آپ ایک بہترین انداز سے توازن برقرار رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تراویح سنا سکیں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ترغیب بھی دینی چاہیے۔ قاری صاحب جو قرآن کریم سنا رہے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ ترغیب بھی دیں، مقتدیوں کو بتائیں، فضائل سنائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے،
کس طرح قدمین شریفین سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کس طرح، بعض تو بیساکھیاں لے کر کھڑے ہوتے تھے، کس طرح قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ائمہ عظام کیسے قرآن کریم پڑھتے تھے، ہمارے اسلاف کیسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر کس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم رمضان میں ختم کرتے تھے۔ ہر روز ایک ختم، ہر رات ایک ختم، تراویح میں ایک ختم، 30 اور 61 ہو گئے۔ یہ ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ میں نے چند دن پہلے ہی عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی کئی تو ہیں، 40-50 سال ہی تو ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ترتیب رمضان میں کیا تھی؟ روز ایک قرآن پڑھنے کی۔ روز ایک قرآن کا مطلب رمضان المبارک میں 30 قرآن کریم ختم ہو گئے۔ تو کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنا، سننا اور پڑھنا، یہ رمضان اور قرآن تو لازم ملزوم ہے۔ رمضان میں قرآن کے علاوہ کام کیا ہے؟ اور تو ترغیب دینی چاہیے، ان حضرات کے احوال واقعات سنانے چاہیے، اور قاری صاحب کو بھی ترغیب حاصل کرنی چاہیے، خود بھی وہ ترغیب حاصل کریں کہ کس طرح قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، بڑوں نے کیسے پڑھا، انبیاء نے کیسے پڑھا، صحابہ نے کیسے پڑھا، اسلاف نے کیسے پڑھا، اکابر و بزرگوں نے کیسے قرآن کریم کو پڑھا۔ خود بھی اس کی ترغیب قاری صاحب کو حاصل کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں آواز کی طرف۔ یہ تو تھا رفتار کا معاملہ، آواز کا کیا معیار ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آواز کا معیار تو یہ ہے کہ آواز پھٹے نہیں۔ آواز کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک بہت آہستہ آواز، ایک درمیانی آواز، ایک بلند آواز۔ تو آواز کو پستی سے شروع کیا جائے، درمیان میں لایا جائے، اور درمیان کے بعد اگر اس کو بڑھانا ہو تو اتنا بڑھایا جائے کہ پھٹے نہیں اور شور نہ بنے، ورنہ ظاہر ہے ایک دن میں گلا خراب ہو جائے گا، آپ پھر پڑھا نہیں سکیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ ترتیب اس کی کچھ یوں رکھیں، ہر رکعت میں اس کا خیال کریں، صرف پہلی رکعت میں نہیں، 20 رکعت میں سے ہر پہلی رکعت میں اس کا خیال رکھیں۔ کیا خیال رکھیں؟ کہ آواز آپ کی آہستہ نیچے سے شروع ہو، یعنی ہر رکعت میں، پوری 20 رکعت میں ہر رکعت میں اس کا خیال رکھیں کہ آپ کی آواز 0 سے شروع ہو، 0 سے شروع ہو، تو آپ دیکھیں گے آپ کی آواز کنٹرول رہے گی۔ اگر آپ نے شروع میں تو آہستہ رکھی، پھر بڑھاتے چلے گئے، ہوتا کیا ہے کہ 3، 4، 5، 6 رکعت کے بعد آواز پیک پہ چلی گئی، بہت اونچی آواز ہو گئی، نیچے آنا مشکل ہو رہا ہے، اب گلا خراب ہو جا رہا ہے، پھٹ رہا ہے گلا، اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے، زور لگایا جا رہا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے آدمی۔ یا کیا ہوتا ہے کہ آواز بہت اونچی ہو گئی، اب ہمت کر کے آواز کو پس کرنے کی جب کوشش کی 8ویں، 9ویں، 10ویں رکعت میں، تو اس وقت ایسا لگا جیسے پرانے والے قاری صاحب چلے گئے، نئے صاحب آ گئے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کے حسن میں اس سے کمی آتی، لہٰذا ایک تو اس کا خیال کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ سورت کی ابتدا میں، مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اس کی ابتدا بتلائے کہ آپ سورہ شروع کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی ابتدا وَلَضَّالِّينَ بتلائے کہ آپ سورت کا اختتام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی رکوع کا اختتام بتلائے کہ آپ رکوع کا اختتام کر رہے ہیں۔ اب وہ کیسے بتلائے؟ وہ یہی ہے، اتار چڑھاؤ۔ جب آپ رکعت ختم کر رہے ہوں یا آپ پارہ ختم کر رہے ہو تو آواز کو اس طرح پستی کی طرف لے جائیں کہ پتہ چل جائے بھئی پارہ ختم ہو گیا، پتہ چل جائے رکوع ختم ہو گیا۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو اس طرح پڑھاؤ، تراویح کو اس طرح پڑھاؤ کہ نابینا آدمی کو معلوم ہو کہ اس وقت سجدے میں ہے یا اس وقت کون سا والا اللہ اکبر کہا ہے، رکوع میں جانے والا اللہ اکبر کہا ہے، سجدے میں جانے والا اللہ اکبر کہا ہے، یا رکوع سجدے سے اٹھنے والا اللہ اکبر کہا ہے۔ تو اس انداز کو اختیار کیا جائے کہ ابتدا آہستہ ہو اور انتہا بھی آہستہ ہو، اور درمیان میں اتار چڑھاؤ ہو۔ کبھی آواز کو بلند کیا جائے، کبھی آواز کو پستی کی طرف لے کر جائے، کبھی سوال پر ختم کرے آواز کو، کبھی جواب پر ختم کریں آواز کو۔ اس سے کیا ہوگا کہ دیر تک پڑھا جائے گا اور گلا خراب بھی نہیں ہوگا۔ اتار چڑھاؤ میں اس کا خیال رکھے کہ گانا نہ بنے، ایسے آواز کو لہرانا، جیسے بعض لوگ لہراتے ہیں آواز کو، اور اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی گیت گا رہا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے، تو یہ خرابی نہیں آنی چاہیے۔ لہجے کا جو مدار ہوتا ہے
وہ حروف مدہ اور غنہ پر ہوتا ہے. تو حروف مدہ اور غنہ کو ایک مناسب انداز سے کھینچنا اور آواز کا اتار چڑھاؤ رکھنا، اس چیز کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تراویح بہت معیاری ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاح من روض الجنان عطره